الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرات، بہت دیر سے آپ لوگ محفل نور میں تشریف فرما ہے اور ایک کے بعد دیگرے ہمارے مقدس علماء ذویل احترام کی ترجمانی سماعت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوا. انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو بہت جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل ہم اور آپ سب مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ پوری کائنات کی مرکزی عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمائیں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام عشق محمد مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میں نے جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام میں نکاح کرنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرات، جس مکان میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر بنیاد صحیح طریقے سے آپ نے اگر ڈالا تو عمارت میں مضبوطی اور ہوگی. لیکن ماحول کیا ہے سمجھ لیجئے کہ شادی یا نکاح کر کے بنیاد ہم اور آپ رکھتے ہیں، لیکن اللہ اکبر آج تو ماحول ہی لوگوں کا یہی بن چکا ہے. رسماً لوگ محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. علامہ قاری سہیل صاحب بیان کر رہے تھے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنی چاہیے. اللہ نے مذہب اسلام کے اندر پیدا کیا، لیکن ہمارا دستور ہی ایسا ہو چکا ہے کہ اسلام کے نظام سے الگ تھلگ ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اولاد فرما بردار نہیں بلکہ ماں اور باپ کی تخصیص کیا سماج میں کسی انسان کی قدر نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں، آپ زبان و دین کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کے زندگی کا مطالعہ کریں. ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں. امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کی سرزمین پر آج کا بھی ماحول یہ ہے کہ جب بچی جوان ہو جاتی ہے تو انسان اپنے وسعت اور طاقت کے مطابق بہتر رشتہ تلاش کر اس کی شادی مناسب رشتہ ڈھونڈ کر کے اور اس کی شادی کا انتظام کیا کرتے ہیں. پہلے کا بھی یہی دستور تھا. عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والدین بصرہ کی سرزمین پر جب دیکھا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی تو مناسب رشتہ ڈھونڈا اور اسلام کے اصول کے مطابق اس کو اپنے گھر سے رخصت کر کے سسرال پہنچا دیا. آج بھی وہی ماحول ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بچی واپس سسرال سے میکے آتی ہے. جب لڑکی واپس آئی اپنے سسرال سے اپنے باپ کے گھر تو والدین کی نگاہ جب پڑی تو دیکھتے کیا ہے کہ لڑکی دبلی ہو چکی ہے. آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میری لفظ جگر یہ بتاؤ کہ تمہاری طبیعت تو خراب نہیں تھی؟
کہا کہ امی جان میری طبیعت خراب نہیں تھی. کہا کہ یہ بتاؤ وہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ میں ایک گھر سے گئی دوسرا گھر مجھے ملا، ایک باپ کو چھوڑ کے گئی دوسرا باپ ملا، برکت سب چیز ٹھیک ٹھاک. کہا کہ بیٹی پھر دبلے ہونے کی دبلے کیسے ہو گئی، کمزور تم کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ ابا حضور میری عادت یہ تھی کہ میں ہمہ وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن نکاح ہونے کے بعد اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو شوہر کا حکم ہے اس اسلام کے حکم کے مطابق ان تمام ان کے ارکانوں کو ادا کرنا مجھ پر ضروری. اور میں نے اپنے شوہر کی فرما برداری میں ہمیشہ لگی رہا کرتی تھی. مجھے قرآن پڑھنے کا جو ہے موقع مجھے میسر نہیں ہوتا تھا. کچھ مدت کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر اپنے سسرال اپنے جو ہے میکے سے پھر سسرال پہنچی. پہنچنے کے بعد اپنے شوہر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، میرے شوہر آپ یہ بتائیں دستور پہلے کا یہ تھا کہ جس طرح آج ہم اور آپ بازار میں جانور خریدتے ہیں اسی طرح بازاروں میں لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا. اللہ اکبر. اس نے اپنے شوہر سے یہ کہی کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ یہ بتائیں جو میرے پاس زیور ہے زیورات ہے اس کا مالک کون ہے؟ شوہر نے کہا کہ میری شریک حیات اس کی مالک تم ہو. یہاں تک کہ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے تمام زیوروں کو ایک جھولا میں رکھی. تو رکھنے کے بعد اپنے شوہر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی کہ ہے میرے شوہر آپ میرے ساتھ چلیں. مختصر ان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتی ہے. لے جانے کے بعد پورے زیور کو بیچ دیتی ہے. اب بیچنے کے بعد اسی بازار میں پہنچتی ہے جہاں پر حسین حسین لڑکیوں کو بیچا جاتا تھا. اور وہاں پہنچنے کے بعد جب زیور بیچی تو اس کا شوہر نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہے کہ زیور بیچ رہی ہو؟ کہا کہ میں مالک ہوں زیور کی، میں رکھوں یا بیچوں یہ تو میرے اختیار کی بات ہے. برکت زیور بیچ کر کے اور جب بازار میں پہنچی تو وہاں لوگوں سے معلوم کیا کہ اس بازار میں سب سے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، اشارہ کیا، وہاں پہنچی، قیمت پوچھی اور پوچھنے کے بعد اس کی رقم کو ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد اس لڑکی کو جو ہے اپنے ساتھ لیتی ہے اور اپنے گھر آ جاتی ہے. اپنے محلے کے امام صاحب کو بلائی. بلانے کے بعد جو ہے اس حسین و جمیل لڑکی کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ کر دیتی ہے. شوہر تنگ تھا کیا کہ معاملہ اس میں کیا ہے. اس نے پوچھا اللہ اکبر، یہاں تک کہ اس نکاح کرنے کے بعد جب شوہر پھر پوچھا کیا اس میں معاملہ کیا ہے، اللہ اکبر، اس نیک وقت لڑکی نے کہا کہ اے میرے شوہر معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میرا دستور یہ تھا کہ ہمہ وقت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، لیکن آپ کے نکاح میں آنے کے بعد مجھے موقع نہیں ملتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. میں نے اس لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دیا ہوں. آپ مجھے اجازت دے تاکہ میں جو ہے بقیہ زندگی جو ہے پوری زندگی جو ہے میں تلاوت کلام مقدس میں گزار دوں. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائے وہ بھی تو ایک لڑکی تھی. اور آج کے ماحول کا آپ جائزہ لیجئے تو اللہ اکبر، اگر گھروں میں لڑکی اگر قرآن پڑھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یا تو رمضان کا موقع آئے یا ہو سکتا ہے جو جسے توفیق ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کو قرآن پڑھ لیا کرے. لیکن اللہ اکبر ایسی نیک وقت لڑکیاں رہا کرتی تھی کہ اللہ اکبر جس کی پوری زندگی جو ہے اسلام کے اصول کے مطابق گزرا کرتا تھا. اور آج ماحول ایسا ہے کہ اللہ اکبر قرآن پڑھنے کی بات تو الگ ہے، اسلام کے کوئی بھی رکن پر ہم اور آپ نہ عمل کر رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو جو اس کی تاکید کیا کرتے ہیں. پہلے کی بات تھی کہ جس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزرا کرتا تھا، وجہ یہی تھی کہ اتفاق سے بچہ پیدا ہونے والا جو ہے اپنے وقت کا ولی کامل ہوا کرتا تھا. اور آج کا اصول یہ ہے کہ طور و طریقہ بدلا ہوا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرما بردار کیا والدین کا نافرمان ہوا کرتا ہے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جو لڑکی تھی اور انہیں معلوم یہ ہوا کہ اسی شہر میں جو ہے ایک ایسے
ایسے اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں، ایک ایسے برگزیدہ بنتے ہیں کہ جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اپنے باپ کی جوانی جب سنتی ہے تو اللہ باپ کی بارگاہ میں اس نے عریضت اس کے ابا حضور جائیے اور اس اللہ والے کو دعوت آپ دیجیے تاکہ وہ ہمارے گھر جب آئیں گے تو اللہ پر ایسے نیک لوگوں کی قدم کی برکت سے جو ہے گھر میں جو ہے رحمت کا نزول ہوگا۔ میرے کہتے گئے ان کو دعوت دیے، وہ آئے اور آنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھے، آپ نے کھانا تناول کیا اور کھانا تناول کرنے کے بعد آج کا بھی اصول ہے جس کے گھر مہمان آتا ہے کھانے کے بعد اس کے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، اسی طرح المختصر بستر کا انتظام کیے۔ اب جب صبح کا وقت، جب نماز کا وقت ہوا فجر کا، تو حضرت امام شافعی نکلے اپنے مہمان کے پاس گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ جہاں میں پانی لے جا کر کے رکھا تھا پانی تو وہی موجود ہے۔ دلی میں خیال کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ آج میرے مہمان میرے گھر آنے کی وجہ سے کھانا جو ہے ضرورت سے زیادہ تو نہیں کھا لیے تھے۔ آج کا بھی اصول ہے کہ جب ہم لوگ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو جسم میں سستی اور کاہلی پن ہوا کرتا ہے، تو دلی میں سوچ رہے تھے کہ ایسا تو نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ بندہ تھے، آپ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ بھاپ لیتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت امام شافعی سے آپ نے پوچھا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں یا آپ کی لڑکی یہ سوچ رہی ہے کہ شاید آج آپ کے گھر آیا ہوں اور کھانا زیادہ کھا لیا ہوں تو میرے تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جس دسترخوان پر میں کھانے کے لیے بیٹھا تھا اور جیسے پہلا لقمہ اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر ڈالا تو اس کھانے سے تلاوت کلام پاک کی خوشبو آ رہی تھی، میں کھانا کھاتا رہا اور یہاں تک کہ جتنا کھانا دسترخوان پر رکھا تھا میں نے پورے کھانے کو کھا لیا اور بار بار جو ہے پلیٹ کو دھول کے پیتا رہا اور تلاوت کلام پاک کی جو ہے مزے کو جو ہے میں حاصل کرتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ بتاؤ کہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ تو اللہ اکبر، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری ایک لڑکی ہے، میری شہزادی ہے، اس نے کھانا بنایا۔ آپ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو لڑکی کھانا بنا رہی تھی اللہ اکبر آٹا بھی گوندھ رہی تھی اور تلاوت کلام مقدس بھی کر رہی تھی، یعنی مکمل شروع سے لے کر کے اور آخری تک کے جب وہ کھانے میں مشغول تھی تو تلاوت کلام مقدس کو جو ہے زبان پہ جاری اور ساری تھا۔ اللہ اکبر، وجہ یہی تھی کہ اس کے جسم سے بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو کوئی اپنے وقت کا غوث اعظم پیدا ہوتا تھا، تو کوئی غریب نواز کی شخصیت پیدا ہوتا تھا، تو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی جو ہے ذات پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج معاملہ ہی جو ہے بالکل پلٹا ہوا ہے، معاملہ برعکس ہے۔ آج دیکھیے شادی بیاہ کا معاملہ چاہے ہمارے گھر ہو چاہے کسی کے گھر ہو تو پوری رات بھر جو ہے اپنے دروازے پر جو ہے ڈی جے لگا کر کے معاذ اللہ رب العالمین، اور ایسے لوگ اہتمام کرتے، لڑکا تو الگ ہے۔ اللہ اکبر، جس کو قرآن پڑھنے کی بلند آواز سے اجازت نہیں ہے وہ لوگ بھی اس میں شرکت کر کے اور بڑے شوق سے اس کام کو انجام دیا کرتے ہیں۔ اللہ اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو بٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تکمیل ہوگی داستانوں میں۔ ابھی بھی ٹائم ہے ہم اپنے طور و طریقہ کو بدلے، اسلام کے اصول کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارے تاکہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق گزرے۔ میں اپنے گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ مناسب نہیں ہے کہ زبردستی میں آپ کے سامنے بھولتا رہوں اور زبردستی آپ سنیں، یہ مناسب